السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے جس کو کرنے کے بعد انسان کا چہرہ قبر میں خنزیر کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ سوال اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے، یا پھر یہ سوال ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کیا گنہگار کا چہرہ یعنی کہ توبہ کیے ہوئے بغیر اگر انتقال ہو جائے تو اس کا چہرہ قبر میں خنزیر کی طرح ہو جاتا ہے۔ سوال مجھے اسی طریقے سے سمجھ میں آیا۔ خیر بہرحال تو میں دونوں کا جواب دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور اس کے علاوہ جن لوگوں کے بھی من میں اس طریقے سے سوال آتا ہے وہ انہیں اس کا جواب مل جائے کہ مرنے کے بعد اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہو جاتا ہے، وہ کون سا گناہ ہے، یا پھر کوئی بھی گناہ ہو اگر توبہ کرنے سے پہلے اگر انتقال ہو گیا تو اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں بھائی، میں آپ کو بتاؤں اس کا جواب کہ گناہ جو ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس گناہ سے ناراض ہو گیا تو پھر آپ جہنم میں جائیں گے اور اس کی سزا آپ کو ملے گی۔ اور کوئی بھی گناہ آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہ کرے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں، تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر، کس بات نے آپ کو رلایا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی چوکھٹ میں، آپ کے دربار میں ایک نوجوان آیا ہے جو وہ رو رہا ہے، اور اس کے رونے کو دیکھ کر کے میں رو رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو اس نوجوان کو میرے پاس لے کر آئیے۔ تو اس نوجوان کو لایا گیا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نوجوان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ کون سا گناہ ہوا ہے اور کتنا بڑا گناہ ہوا ہے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اتنا بڑا گناہ ہوا ہے اور ایسا گناہ ہوا ہے ہم سے کہ بتانے میں مجھے شرم آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، کیا آپ نے ایسا گناہ کیا ہے؟ کیا آپ کا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہاں، زمین سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔ آقا پھر فرماتے ہیں کہ کیا آسمان سے بھی زیادہ بڑا ہے؟ تو وہ نوجوان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہاں، وہ آسمان سے بھی میرا گناہ بڑا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا عرش سے بھی بڑا ہے، کرسی سے بھی بڑا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہاں، عرش و کرسی سے بھی بڑا میرا گناہ ہے۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، کیا آپ کا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ بس یہ بات جب وہ نوجوان سنتا ہے تو وہ اپنی نگاہیں نیچے کر لیتا ہے اور رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بڑا میرا گناہ نہیں ہے۔ تو پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو بتائیے آپ کہ آپ نے کیا گناہ کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، آپ میری زبان سے سنیے۔ وہ گناہگار کہتا ہے، وہ نوجوان کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دراصل میں ایک کفن چور ہوں، میں کفن چوری کرتا ہوں۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہمارے علاقے کے ایک امیر گھر کی بیٹی کا انتقال ہوا۔ ہم نے سوچا کہ بڑا قیمتی کفن ہوگا اور اس کو بیچ کر کے ہم زیادہ دن تک کھانا پینا کر سکتے ہیں اور عیش و عشرت کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ ہم نے ایسا ہی سوچا۔ جب لوگ دفنا کر واپس آ گئے تو ہم نے ایک نشان لگا دیا کہ رات کو آنا ہے اور اس قبر سے اور کفن چوری کر کے لے کے جانا ہے۔ لیکن جب میں رات کو آیا، قبر کھولا، کھولنے کے بعد اس لڑکی کو باہر نکالا اور نکالنے کے بعد اس کے کفن کو جسم سے ہٹا دیا۔ جب کفن کو جسم سے ہٹایا تو چاند کی چاندنی تھی، روشنی اتنی تھی کہ بالکل آسانی سے آدمی پہچانا جا سکتا تھا۔ تو جب اس لڑکی کو میں نے برہنہ کر دیا، کفن ہٹا دیا، تو وہ اتنی خوبصورت تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ میرا دل اس پر آ گیا، میری نیت بدل گئی۔ میں جا رہا تھا لیکن پھر بھی میرے دل نے آواز لگائی کہ اتنی خوبصورت لڑکی کو چھوڑ کر جا رہے ہو۔ میں واپس آ گیا اور ہم سے یہ گناہ ہوا کہ میں نے اس لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا۔ جب اس لڑکی کے ساتھ زنا کیا تو وہ لڑکی زندہ ہو گئی، اور زندہ ہونے کے بعد وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا، میرے ساتھ زنا کیا، تم نے مجھے ناپاک کر دیا۔ اب میں قبر میں ان لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے رہوں گی؟ میں قبر والوں کو کیا منہ دکھاؤں گی اور کس طریقے سے ان لوگوں کے بیچ میں رہوں گی؟ تم نے اتنا بڑا گناہ کیا، جا، تیرے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔
تو اس لڑکی کی بات میں نے جب سے سنی ہے میرے کانوں میں ہمیشہ گونجتے رہتی ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے میں اتنا رو رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا میرا گناہ ہے۔ بس اتنی بات جب سنتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ نکل جا نکل جا۔ وہ نوجوان وہاں سے روتا ہوا چلا گیا، جانے کے بعد اور بھی رونے لگا، اپنے بال کو نوچنے لگا۔ اسی طریقے سے جب 40 دن مکمل ہو گئے تو پھر آسمان کی طرف وہ چہرہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مولائے کائنات، مجھے یہ یقین ہے، میں یہ بات جانتا ہوں کہ میرا گناہ تیری رحمت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑھ کر ہے تو مجھ پر اتنا بڑا عذاب نازل فرما، اتنا بڑا عذاب نازل فرما کہ آج سے پہلے نہ تو نے کسی پر وہ عذاب نازل فرمایا ہے اور نہ ہی میرے بعد کسی پر تو اتنا بڑا عذاب نازل فرمائے گا، اگر تیری رحمت سے میرا گناہ بڑا ہے تو، اور اگر تیری رحمت سے چھوٹا ہے میرا گناہ تو مولائے کائنات تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتا دے تاکہ میں ان کے ذریعے سے جان جاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ بس اس طریقے سے وہ نوجوان دعا کر رہا تھا، رو رہا تھا، اور ادھر سدرۃ المنتہا حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے ان کو کیوں نکال دیا؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ کہیں اس کی وجہ سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل نہ ہو جائے، عذاب نازل نہ ہو جائے۔ تو حضرت جبرائیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نوجوان کو معاف کر دیا ہے، آپ انہیں بتا دیں۔ تو اتنا بڑا گناہ ہونے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس گنہگار کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ کوئی بھی گناہ کریں اسے چھوٹا نہ سمجھے اور اتنا بھی بڑا نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے انسانوں سے، جتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے میرے بندوں سے، اگر میری بارگاہ میں وہ آتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو جتنا بھی بڑا گناہ ہو آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اب جو سوال ہے آپ کا کہ وہ کون سا گناہ ہے جو مرنے کے بعد انسان کی شکل خنزیر کی طرح ہو جاتا ہے، تو دیکھیے میرے بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ خنزیر کی طرح جو شکل کا معاملہ ہے یہ تو میری نظروں سے ابھی نہیں گزرا ہے، میں نے کسی بھی کتاب میں نہیں پڑھا ایسا۔ ہاں البتہ ایسا ہے کہ گناہ گار کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، تھوڑی سی بدل جاتی ہے، اور اس طریقے سے بدل جاتی ہے کہ دیکھنے والے کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ شکل اس کی بدل گئی ہے، اور لوگ گمان کرتے ہیں کہ یہ گناہ گار تھا، شاید اس نے ایسا گناہ کیا، تو شکلیں بدل جاتی ہے۔ یہ بالکل درست ہے، کتابوں میں اس کا ذکر ہے، لیکن خنزیر کی طرح ہو جاتا ہے یہ میں نے نہیں پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر کبھی ایسا پڑھنا ہوا یا کتابوں میں دیکھا تو آپ کو ضرور بتا دوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں تاکہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں اور توبہ کی توفیق اسے نہیں مل پا رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ توبہ کی توفیق اسے عطا کرے اور وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اور باقی اگر آپ کے من میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کمنٹ پر ضرور بتائیں۔